یہ بات دنیا کا ہر فرد، ہر ملت کے لوگ، ہر قوم کے لوگ جانتے ہیں کہ زمین اور آسمانوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا. ہواؤں کا نظام، سمندروں کا نظام، پہاڑوں کا نظام، جنگلوں کا اور زمین اور آسمانوں کا نظام اللہ ہی چلاتے ہیں. مسلمانوں کا اگر ایمان ہے تو کافروں کا اور مشرکوں کا اس بات پر اقرار بھی ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. آپ انہیں پوچھیں کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا تو یہی کہیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے، بادلوں سے برسات کو کون برساتا ہے تو یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ برساتا ہے. ساری دنیا کے لوگ غیر اللہ کی وہ پوجا کریں، بت پرستی کریں، شرک کریں، کفر کریں، لیکن اس بات پر ساری دنیا کے لوگ متفق ہیں کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. اور اگر انہیں پوچھا جاتا ہے کہ تم بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو اور دوسروں کو نفع اور نقصان کا مالک کیوں جانتے ہو تو ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. ہم تو ان کی پوجا نہیں کرتے، ہمیں انہیں معبود نہیں سمجھتے، مسجود نہیں سمجھتے، نفع اور نقصان کا مالک نہیں سمجھتے. ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارا سفارشی قرار دیا ہے، درمیانی وسیلہ اور واسطہ قرار دیا ہے. تو یہ ساری دنیا کا اس پر اتفاق ہے کہ کائنات کا خالق اللہ تبارک تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے. اللہ نے جب کائنات کو پیدا کیا تو اس وقت ہم سے مشورہ نہیں لیا تھا. ہم سے پوچھا تھا کہ آسمان کتنے بننے چاہیے، زمین کتنی بننی چاہیے، ہوائیں کب چلنی چاہیے، گرما کا موسم کتنا ہونا چاہیے، سردی کا موسم نہیں پوچھا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہم سے مشورہ نہیں لیا تھا اور بغیر مشورے کے اللہ تعالیٰ نے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ نے جب چاہا اپنے کن سے زمینوں کو پیدا کر دیا، آسمانوں کو پیدا کر دیا، فرشتوں کو پیدا کر دیا، جنت کو بنا دیا، جہنم کو بنا دیا، عرش کو بنا دیا، کرسی کو بنا دیا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہم سے مشورہ نہیں لیا تھا، اپنے کامل حکم سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا. جب بنانے کے وقت اللہ نے ہم سے مشورہ نہیں لیا تھا تو اللہ تعالیٰ کائنات کے نظام کے چلانے میں مخلوق کے محتاج نہیں ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ تعالیٰ جو کریں گے اس کے بارے میں کوئی نہیں پوچھ سکتا. یہ تم نے کیوں کیا، برسات کو کیوں بے موسم لایا، گرمی کو کیوں بڑھا دیا، سردی کو کیوں گھٹا دیا، اور اناج کیوں خراب ہو گیا، فسادات کیوں ہو گئے، خون خرابہ کیوں ہو گیا. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. مخلوق سے تو سوال ہوگا، تیری آنکھوں کے بارے میں سوال ہوگا، تیرے کان کے بارے میں، تیری زندگی کے بارے میں، تیری جوانی کے بارے میں، تیرے بڑھاپے کے بارے میں، تیری دولت کے بارے میں، دولت کے آنے کے بارے میں، دولت کے خرچ کرنے کے بارے میں، ذرے ذرے وهم یسألون، ذرے ذرے کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی مخلوق میں پوچھنے کی طاقت نہیں، ہمت نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے مشورے کا محتاج نہیں. ارے پوچھنا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کر دے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو چیلنج کرنا، سفارش کرنا، شفاعت کرنا یہ نبیوں کا بھی کام نہیں ہوگا. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. اللہ تعالیٰ تو پوچھتے ہیں کون ہے جو ہمارے سامنے سفارش کر سکے اور ہمارے سامنے شفاعت کر سکے. ہے کسی کی ہمت؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی سفارش نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ کے نظام میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. پھر کیا وجہ ہے اللہ کا نظام انسانوں میں نہیں چلے گا؟ کیا حقیقت انسانوں کی جانوروں کے سامنے، درندوں کے سامنے، سمندر کے سامنے، پہاڑ کے سامنے، آسمانوں کے سامنے انسان کی طاقت آسمانوں سے بڑھ گئی؟
انسانوں کی طاقت زمین کی وسعت سے بڑھ گئی، انسانوں کی ثقافت پہاڑوں سے بڑھ گئی، انسان کی روانی دریا سے بڑھ گئی۔ صرف جب اللہ تعالیٰ کا نظام ساری دنیا میں چل رہا ہے اور ساری دنیا اللہ کے نظام کی محتاج ہے ذرے ذرے میں، پل پل میں، تو اسی طریقے سے انسان بھی محتاج ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ تبارک تعالیٰ کے نظام کا۔ جیسے اگر کوئی اللہ کے نظام کو توڑنا چاہے، اللہ کے نظام میں مداخلت کرنا چاہے، نہ کامیاب ہوا، نہ ہوا ہے، نہ قیامت تک ہونے کے امکانات ہیں۔ اللہ کا نظام سمندر کے پانی کو کھارے کرنے کا ہے۔ اگر کسی نے کوئی چیز کو میٹھا کرنے کی، وہ 1 بالٹی اور 1000 لیٹر 1 لاکھ لیٹر کو کنورٹ کر سکتا ہے، پورے سمندر کے پانی کا مقابلہ قیامت تک نہیں کر سکتا۔ اللہ کی سورج کی کرنوں کو چھین نہیں سکتا، خدا کی بنائی ہوئی چاند کی چاندنی کو کوئی نہیں چھین سکتا، ستاروں کی چمک اور دمک اور اس کی رونق کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جو چاہا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں تیرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا تیرے چاہنے سے، الا ان یشاء اللہ، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ جیسے پورے دنیا میں پوری مخلوقات میں خدا کا نظام چل رہا ہے، خدا کی قدرت چل رہی ہے۔ انسان اگر کامیاب ہونا چاہے اس دنیا میں، عالم برزخ میں، عالم آخرت میں، ایک الگ اپنا نظام بنا کر، اپنا دستور بنا کر، اپنا قانون بنا کر خدا کی قسم نہ کامیاب ہوا ہے اور نہ ہی قیامت تک وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ جیسے اور چیزوں میں، پپائی کے درخت میں، پپیتے کے درخت میں اگر کوئی جام کو لانا چاہے، جام کے درخت میں اگر کوئی آم کو لانا چاہے، آم کے درخت میں کوئی ناریل کو لانا چاہے، اگر کوئی بے موسم کے پھل کو لانا چاہے، آج تک نہ کوئی سکسیس ہوا ہے، کامیاب ہوا ہے، نہ قیامت تک کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ناپاک نطفے سے جو انسان پیدا ہوا وہ بھی اللہ کی قدرت کا، اللہ کے نظام کا محتاج ہے۔ اگر انسان نے اپنے طور سے کوئی نظام بنایا ہے، اس نظام کا نام اس نے سیکولر نظام رکھ لیا ہے، جمہوریت کا نظام رکھ لیا ہے، انتخابات کا نظام رکھ لیا ہے، ووٹنگ کا نظام رکھ لیا ہے، منسٹروں کا نظام رکھ لیا ہے، ودھان سبھا کا نظام رکھ لیا ہے، راجیہ سبھا یا لوک سبھا کا نظام اس نے رکھ لیا ہے۔ یہ نظام اگر خدا کے نظام سے ٹکراتا ہے، نہ کامیاب ہوا ہے، نہ قیامت تک کامیابی کے آثار ہیں۔ حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کا رشتہ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے جوڑا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو کہا ہے ملت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی سنتوں کو اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جاری فرمایا ہے۔ جیسے ختنے کا نظام ہے، صفا مروا کے درمیان صحیح ہے، طواف ہے، مزدلفہ کا قیام ہے، عرفہ کا قیام ہے، مینا کی قربانی ہے، اور پورے عالم کے مسلمانوں کی یہ بات دنیا کا ہر ملت کے لوگ، ہر قوم کے لوگ جانتے ہیں کہ زمین اور آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا، ہواؤں کا نظام، سمندروں کا نظام، پہاڑوں کا نظام، جنگلوں کا اور زمین اور آسمانوں کا نظام اللہ ہی چلاتے ہیں۔ مسلمانوں کا اگر ایمان ہے تو کافروں کا اور مشرکوں کا اس بات کا اقرار بھی ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ انہیں پوچھیں کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا تو یہی کہیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً،
آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے بادلوں سے برسات کو کون برساتا ہے، تو یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ برساتا ہے۔ ساری دنیا کے لوگ غیر اللہ کی وہ پوجا کریں، بت پرستی کریں، شرک کریں، کفر کریں، لیکن اس بات پر ساری دنیا کے لوگ متفق ہیں کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اور اگر انہیں پوچھا جاتا ہے کہ تم بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو اور دوسروں کو نفع اور نقصان کا مالک کیوں جانتے ہو، تو ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم تو ان کی پوجا نہیں کرتے، ہمیں انہیں معبود نہیں سمجھتے، مسجود نہیں سمجھتے، نفع اور نقصان کا مالک نہیں سمجھتے، ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارا سفارشی قرار دیا ہے، درمیانی وسیلہ اور واسطہ قرار دیا ہے۔ تو یہ ساری دنیا کا اس پر اتفاق ہے کہ کائنات کا خالق اللہ تبارک تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے جب کائنات کو پیدا کیا تو اس وقت ہم سے مشورہ نہیں لیا تھا، ہم سے پوچھا تھا کہ آسمان کتنے بننے چاہیے، زمین کتنی بننی چاہیے، ہوائیں کب چلنی چاہیے، گرما کا موسم کتنا ہونا چاہیے، سردی کا موسم نہیں پوچھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے مشورہ نہیں لیا تھا۔ اور بغیر مشورے کے اللہ تعالیٰ نے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ نے جب چاہا اپنے کن سے زمینوں کو پیدا کر دیا، آسمانوں کو پیدا کر دیا، فرشتوں کو پیدا کر دیا، جنت کو بنا دیا، جہنم کو بنا دیا، عرش کو بنا دیا، کرسی کو بنا دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہم سے مشورہ نہیں لیا تھا، اپنے کامل حکم سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا۔ جب بنانے کے وقت اللہ نے ہم سے مشورہ نہیں لیا تھا تو اللہ تعالیٰ کائنات کے نظام کے چلانے میں مخلوق کے محتاج نہیں ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ تعالیٰ جو کریں گے اس کے بارے میں کوئی نہیں پوچھ سکتا، یہ تم نے کیوں کیا، برسات کو کیوں بے موسم لایا، گرمی کو کیوں بڑھا دیا، سردی کو کیوں گھٹا دیا، اور اناج کیوں خراب ہو گیا، فسادات کیوں ہو گئے، خون خرابہ کیوں ہو گیا۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، مخلوق سے تو سوال ہوگا، تیری آنکھوں کے بارے میں سوال ہوگا، تیرے کان کے بارے میں، تیری زندگی کے بارے میں، تیری جوانی کے بارے میں، تیرے بڑھاپے کے بارے میں، تیری دولت کے بارے میں، دولت کے آنے کے بارے میں، دولت کے خرچ کرنے کے بارے میں، ذرے ذرے وهم یسألون، ذرے ذرے کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی مخلوق میں پوچھنے کی طاقت نہیں، ہمت نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے مشورے کا محتاج نہیں۔ ارے پوچھنا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کر دے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو چیلنج کرنا، سفارش کرنا، شفاعت کرنا، یہ نبیوں کا بھی کام نہیں ہوگا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اللہ تعالیٰ تو پوچھتے ہیں کون ہے جو ہمارے سامنے سفارش کر سکے اور ہمارے سامنے شفاعت کر سکے، ہے کسی کی ہمت؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی سفارش نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ کے نظام میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ پھر کیا وجہ ہے اللہ کا نظام انسانوں میں نہیں چلے گا؟ کیا حقیقت انسانوں کی جانوروں کے سامنے، درندوں کے سامنے، سمندر کے سامنے، پہاڑ کے سامنے، آسمانوں کے سامنے انسان کی طاقت آسمانوں سے بڑھ گئی، انسانوں کی طاقت زمین کی وسعت سے بڑھ گئی، انسانوں کی ثقافت پہاڑوں سے بڑھ گئی، انسان کی روانی دریا سے بڑھ گئی۔ صرف جب اللہ تعالیٰ کا نظام ساری دنیا میں چل رہا ہے اور ساری دنیا اللہ کے نظام کی محتاج ہے، ذرے ذرے میں، پل پل میں، تو اسی طریقے سے انسان بھی محتاج ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ تبارک تعالیٰ کے نظام کا۔ جیسے اگر کوئی اللہ کے نظام کو توڑنا چاہے، اللہ کے نظام میں مداخلت کرنا چاہے، نہ کامیاب ہوا، نہ ہوا ہے، نہ قیامت تک ہونے کے امکانات ہیں۔ اللہ کا نظام سمندر کے پانی کو کھارے کرنے کا ہے، اگر کسی نے کوئی چیز کو میٹھا کرنے کی، وہ 1 بالٹی اور 1000 لیٹر 1 لاکھ لیٹر کو کنورٹ کر سکتا ہے، پورے سمندر کے پانی کا مقابلہ قیامت تک نہیں کر سکتا۔ اللہ کی سورج کی کرنوں کو چھین نہیں سکتا، خدا کی بنائی ہوئی چاند کی چاندنی کو کوئی نہیں چھین سکتا، ستاروں کی چمک اور دمک
اور اس کی رونق کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اللہ نے جو چاہا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں تیرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا تیرے چاہنے سے. الا ان یشاء اللہ, اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا. جیسے پورے دنیا میں پوری مخلوقات میں خدا کا نظام چل رہا ہے, خدا کی قدرت چل رہی ہے. انسان اگر کامیاب ہونا چاہے اس دنیا میں, عالم برزخ میں, عالم آخرت میں, ایک الگ اپنا نظام بنا کر, اپنا دستور بنا کر, اپنا قانون بنا کر خدا کی قسم نہ کامیاب ہوا ہے اور نہ ہی قیامت تک وہ کامیاب ہو سکتا ہے. جیسے اور چیزوں میں پپائی کے درخت میں, پپیتے کے درخت میں اگر کوئی جام کو لانا چاہے, جام کے درخت میں اگر کوئی آم کو لانا چاہے, آم کے درخت میں کوئی ناریل کو لانا چاہے, اگر کوئی بے موسم کے پھل کو لانا چاہے, آج تک نہ کوئی سکسیس ہوا ہے, کامیاب ہوا ہے, نہ قیامت تک کامیاب ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک ناپاک نطفے سے جو انسان پیدا ہوا وہ بھی اللہ کی قدرت کا, اللہ کے نظام کا محتاج ہے. اگر انسان نے اپنے طور سے کوئی نظام بنایا ہے, اس نظام کا نام اس نے سیکولر نظام رکھ لیا ہے, جمہوریت کا نظام رکھ لیا ہے, انتخابات کا نظام رکھ لیا ہے, ووٹنگ کا نظام رکھ لیا ہے, منسٹروں کا نظام رکھ لیا ہے, ودھان سبھا کا نظام رکھ لیا ہے, راجیہ سبھا یا لوک سبھا کا نظام اس نے رکھ لیا ہے. یہ نظام اگر خدا کے نظام سے ٹکراتا ہے نہ کامیاب ہوا ہے, نہ قیامت تک کامیابی کے آثار ہیں. حضرات اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کا رشتہ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے جوڑا ہے. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو کہا ہے ملت ابیکم ابراہیم, کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی سنتوں کو اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جاری فرمایا ہے. جیسے ختنے کا نظام ہے, صفا مروا کے درمیان صحیح ہے, طواف ہے, مزدلفہ کا قیام ہے, عرفہ کا قیام ہے, مینا کی قربانی ہے, اور پورے عالم کے مسلمانوں کی بقرعید کے دنوں میں قربانی کا دینا ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ فرمایا ہے, اور اس امت کا رشتہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے مضبوط کیا ہے. اللہ نے کلام پاک کے اندر پیغمبروں کے واقعات کو اگر بیان فرمایا ہے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصوں کو بیان کیا ہے, وہ اسٹوری کے لیے نہیں کہ آپ پڑھ کر وقتی طور پر کچھ لذت پالے اور کچھ مزہ پالے اور کچھ داد دے دیں, کچھ دعویٰ کر دیں. اللہ نے قرآن پاک میں, حدیث پاک میں قوموں کے عروج اور قوموں کے زوال کی اگر کوئی کہانی کو بیان کیا ہے, کوئی اسٹوری کو اگر بیان کیا ہے, وہ اس لیے بیان کیا ہے کہ قوموں کا عروج اللہ تبارک تعالیٰ کی پروردگاری پر ہے, اور قوموں کا زوال, قوموں کی تباہی, قوموں کی بربادی, قوموں کے اوپر اللہ کے عذاب کا آنا, اللہ سے رشتے کو توڑ لینا ہے, نبی سے رشتے کو توڑ لینا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے پاس گئے, اور جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي, اور جب آپ نے دیکھا رات میں کہ بھئی ستارے چمک رہے ہیں اور پوری چمک اور پوری قوت کے ساتھ, آب و تاب کے ساتھ اپنی روشنی پھیلا رہے ہیں, فلما رأى كوكبا قال هذا ربي, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ ستارے چمک رہے ہیں, یہ میرا رب ہے. قوم کے لوگ خوش ہو گئے, چلو ابراہیم ہم نے ہو گیا, وہ ستاروں کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنے والا ہو گیا, وہ ستاروں کو معبود اور ستاروں کو مسجود اور ستاروں کو رب کائنات ماننے والا ہو گیا. لیکن جب ستارے ٹوٹ گئے اور ستاروں کی روشنی چھن گئی, فلما افلا قال لا احب الآفلین, تو کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ نہیں صاحب, یہ تو ان کی روشنی چھن جاتی ہے اور ان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے, اس لیے میں ایسے چیز کو رب نہیں مانتا جن میں اپنے نفع, اپنے نقصان اور اپنی روشنی کو برقرار رکھنے اور اسے ڈوبنے سے بچانے کی طاقت نہ ہو, سکت نہ ہو, میں پوجا نہیں کر سکتا.
پھر اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھے، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، اور جب آپ نے چاند کو دیکھا تو فرمایا نہیں، یہ چاند ستاروں سے بڑا ہے، اور اس چاند میں ستاروں سے زیادہ روشنی ہے اور ستاروں سے زیادہ چاندنی ہے۔ تو کہنے لگے هذا ربي، یہ میرا پروردگار ہے۔ فلما افل، اور جب چاند بھی ڈوب گیا اور چاند کی روشنی ختم ہو گئی، فرمایا لأكونن من القوم الضالين، اگر چاند کی میں پوجا کروں گا، چاند کی عبادت کروں گا، اللہ تبارک تعالیٰ مجھے قوم گمراہ میں کر دیں گے۔ اور اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھے، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، کہنے لگے ارے ستارے تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور چاند بھی اس سے ذرا بڑا ہے، لیکن یہ سورج تو پورے نظام میں اور پورے عالم میں اور پوری اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑا ہے۔ هذا أكبر، میں اس کی پوجا کروں گا، میں اسے نفع اور نقصان کا مالک سمجھوں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت، اور جب سورج بھی غروب ہو گیا، قال يا قوم إني بريء مما تشركون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ارے میرے قوم، جس کی تم پوجا کرتے ہو اور جسے تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، میں تو بری ہوں صاحب، میں نہ ستاروں کی پوجا کر سکتا ہوں، نہ چاند کی پوجا کر سکتا ہوں، نہ سورج کی پوجا کر سکتا ہوں، میں اور تم الگ الگ ہو گئے۔ انی بری ہوں مما تشركون، تمہارا نشان کچھ اور ہے، میرا نشان کچھ اور ہے، تمہارا راستہ کچھ اور ہے، میرا راستہ کچھ اور ہے، تم کسی اور کی پوجا کرتے ہو، میں کسی اور کی پوجا کرتا ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو اس رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو رب زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اور یکسو ہو کر میں اس رب کی عبادت کرنے والا، سجدہ کرنے والا، گڑ گڑانے والا ہو، اور میں تمہاری طرح شرک کرنے والا اور شرک کی گندگی میں ملوث ہونے والا نہیں ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اور یہ درخواست اتنی پسند آ گئی کہ ہم فرض نماز پڑھیں تو کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی، ہم نفل پڑھیں، ہم وتر پڑھیں، ہم عید کی نماز پڑھیں، ہم جماعت کی نماز پڑھیں، ہم تنہا نماز پڑھیں، یہی کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اے پروردگار عالم، نہ کسی پارٹی سے کوئی تعلق، نہ کسی جماعت سے کوئی تعلق، نہ کوئی ہماری ہمدرد غم گسار، ہماری کوئی پارٹی نہ نفع کی مالک نہ نقصان کی مالک، پروردگار ہم تیرے حضور سجدہ کرتے ہیں، تیرے سامنے نماز پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت ہم تیری کرتے ہیں اور تیرے سامنے ہم جھولی کو پھیلاتے ہیں۔ کوئی ہمیں نفع پہنچانا چاہے اور تو نقصان پہنچانا چاہے، پوری قوم پوری دنیا مل کر نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اے پروردگار عالم، اگر تو نقصان پہنچانا چاہے، پوری قوم مل کر مجھے نفع پہنچانا چاہے، پوری قوم مل کر ہمیں جو ہے نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اگر تو نقصان پہنچانا چاہے، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اے پروردگار عالم، نفع اور نقصان کا مالک تو ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی جماعت ہے، نہ کوئی پارٹی ہے، نہ کوئی گروپ ہے۔ حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے ایک اہم واقعے کو، ایک اہم گوشے کو بیان کیا۔ آپ نے ستاروں کو دیکھا اور چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا۔ کسی طریقے سے مسلمان کئی علامتوں کو دیکھ کر آئے ہیں۔ انہوں نے کبھی پنجے کو دیکھا ہے، انہوں نے کبھی ایک عورت گھاس اٹھائے ہوئے لادے ہوئے چلتی ہوئی کو دیکھا ہے، کبھی ہل کی نشانی کو دیکھا ہے، کبھی چڑیا کی نشانی کو دیکھا ہے، کبھی طوطے کی نشانی کو دیکھا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے تمام نشانیوں کو تجربے کے طور پر قوم کو بتانے کے لیے اور قوم کو سمجھانے کے لیے بطور آزمائش کے اپنایا تھا۔ ہو سکتا ہے ستارے کی نشانی مجھے نفع دے اور نقصان دے، لیکن جب ستارہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے لا احب العاقلین، اور کہا کہ چاند بڑا ہے اور چاند سے روشنی آ سکتی ہے اور نفع اور نقصان آ سکتا ہے۔ فلما افلت، اور جب وہ ڈوب گیا کہا انی لاکونن من القوم الضالین، میں تو برباد ہونے والی اور گمراہ قوم میں ہو جاؤں گا۔ اور اس سے بڑی جواب
سورج کی جماعت میں آئے اور کہا آزاد پر یہ بہت بڑا میرا رب ہے اور بہت بڑا ہے فلما غلط، اور جب وہ بھی دعوت دے گیا اور وہ بھی دھوکہ دے گیا اور وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے انی بڑی مما تشرکون۔ حضرات دنیا میں جب سے مسلمان آیا ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے زمانے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک اور آپ کے دور سے لے کر آپ کے دور تک مسلمانوں نے مختلف جماعتوں کو دیکھا۔ کوئی ستارے کی نشانی تھی، کوئی چاند کی نشانی تھی، کوئی سورج کی نشانی تھی، کوئی پنجے کی نشانی تھی، کسی کا نام کانگریس تھا، کسی کا نام دل تھا، کسی کا نام بھاجپا تھا، کوئی آزاد امیدوار تھا۔ ہمارا ایمان اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہم ملت ابراہیم سے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے امت میں اور آپ کی ملت میں اس وقت تک شامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم وہ بات نہ کہہ دے جو بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہہ دیا ستارے کی جماعت سے نہیں مل سکتا، چاند کی جماعت سے نہیں مل سکتا، سورج کی جماعت سے نہیں مل سکتا۔ اگر میں مل سکتا ہوں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اللہ کی جماعت سے ملوں گا، نبیوں کی جماعت سے ملوں گا، قرآن کی جماعت سے ملوں گا، حدیث کی جماعت سے ملوں گا، صحابہ کی جماعت سے ملوں گا۔ حضرات مسلمان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان جماعتوں سے اپنی برات اور اپنی صفائی کا اعلان نہ کر دے اور جب تک اپنے دل سے اس بات کا یقین نہیں کرتا کہ یہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ہی یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ مسلمانوں کو آباد کر سکتے ہیں نہ مسلمانوں کو برباد کر سکتے ہیں۔ ارے بڑی بڑی طاقتور قومیں آئی اور انہوں نے مسلمانوں کو بگاڑنا چاہا، اللہ کی مدد آئی، اللہ کی نصرت آئی، کہاں گئی تھی پارٹیاں، کہاں گئی تھی طاقتیں، کہاں گئی تھی حکومتیں؟ آپ ہندوستان کی حکومت سے یہ امیدیں اگر وابستہ کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں پارٹی کو ووٹ دیا ہے، فلاں جماعت کو ووٹ دیا ہے، یہ ہمارے لیے خیر کا کام کریں گے، اگر ہم نے اس جماعت کو ووٹ دیا ہے یہ ہمارے لیے شر کا کام کریں گے۔ مسلمانوں کچھ لمحے کے لیے سوچو، ہماری سوچ میں اور کافروں کی سوچ میں کیا فرق رہ جاتا ہے۔ کافروں میں ایک جماعت ہے آتش پرستوں کی جماعت، یعنی آگ کی پوجا کرنے والی قوم ہے۔ آگ کی پوجا انہوں نے اس لیے کی کہ آگ کے بغیر کھانا نہیں پک سکتا، آگ کے بغیر انسان کی زندگی کا گزارا نہیں ہو سکتا، آگ کے بغیر انسان روشنی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو پھر ایک قوم نے کہا نہیں، سورج کے بغیر انسان کا گزارا نہیں، تو سورج کی کو جوتا مان کر اس کی پوجا کرنی اس نے شروع کر دی۔ یہ قوم نے کہا نہیں، زمین ہے، یہ ہماری ماں ہے، یہ دھرتی ہے، یہ ہمیں پانا دیے ہوئے ہے، سہارا دیے ہوئے ہے، اس کی پوجا ہم کریں گے، اس کی عبادت ہم کریں گے۔ اب انہوں نے زمین کو معبود سمجھا ہے، سورج کو معبود سمجھا ہے، آگ کو معبود سمجھا ہے، سامنے اس کے نفع اور نقصان کو سمجھا ہے، اس کے پیچھے اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ کی جو کبریائی ہے، اللہ کی جو سنت و حرفت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی جو خدائی ہے، اس کو انہوں نے نہیں سمجھا۔ تو مجھے یہ بتائیے، اگر آپ نے سامنے والی جماعت کے بارے میں، نفع کے بارے میں سوچا، نقصان کے بارے میں سوچا، اس کے پیچھے خدا کا جو ہاتھ ہے، خدا کی جو طاقت ہے، خدا کی جو قوت ہے، اگر آپ نے نہیں پہچانا اس کافرانہ سوچ میں، پھر مومنانہ فراست میں کیا فرق باقی رہ جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اگر وہ لوگ بتوں کی پوجا کرے تو کفر ہے، شرک ہے، اور آپ پارٹیوں کی پوجا کریں، نمائندوں کی پوجا کریں، امیدواروں کی پوجا کریں، الیکشن کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھے۔ قرآن شریف پوچھتا ہے اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، اے لوگوں کیا یہ کفار اور ہیں اور تم نے کفر کیا ہے ایمان کے نام پر، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، قرآن کو تھام کر، حدیث کو تھام کر، یہود وہ کام کرے، یہودیت، عیسائی وہ کام کرے، عیسائیت، نصرانی وہ کام کرے، نصرانیت، کافر وہ کام کرے، کفر اور مشرک وہ کام کرے، شرک
اور مسلمان ایمان کا جھنڈا لے کر، اسلام کا جھنڈا لے کر عقیدے کی خرابی کرے اور اپنے ایمان کو بگاڑے، آنے والی جماعتوں کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھے، اس سے بدتر ہماری تباہی اور بربادی کے اور کوئی اسباب نہیں ہو سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بلا جماعتیں سیکولر ذہنیت کی، جمہوری ذہنیت کی۔ یہ جمہوریت ہے کیا چیز؟ یہ کب سے پیدا ہوئی؟ کون اس کی اماں ہے؟ کون اس کا باپ ہے؟ کون اس کا خالق ہے؟ اس کے نفع کیا ہے؟ اس کے نقصان کیا ہے؟ کسی کو پتا نہیں۔ مولوی لوگ جمعہ کے خطبوں میں ممبروں پر بیٹھ کر اور لکھنے والے اخباروں کے اندر لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ صاحب آپ سیکولر ذہنیت کے لوگوں کو آپ امیدوار بنائیں، آپ اپنا ووٹ ان کو دے کر جتائیں۔ یعنی یہ سمجھتے ہیں ایک فرقہ پرست ہے اور ایک سیکولر ذہنیت کا آدمی ہے، ہم نے بی جے پی کو ووٹ نہ دیا، آر ایس ایس کو ووٹ نہ دیا، کانگریس کو ووٹ دیا، دل کو ووٹ دیا، کافر کو ووٹ نہ دیا اور مسلمان امیدوار کو ووٹ دیا، ہم نے اپنا ایمان یہ بنا لیا، ہم نے اپنا عقیدہ یہ بنا لیا کہ صاحب یہ سیکولر اور جمہوری ذہنیت کا آدمی ہے، یہ قوم کا بھلا چاہے گا، فرقہ پرستی نہیں ہے، تعصب کا چشمہ لگائے ہوئے نہیں ہے اور ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، جمہوریت اور سیکولر کی جو ذہنیت ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، قرآن اور حدیث کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے اصحاب الرائے اور سمجھدار قسم کے لوگ رائے دیں اور مشورہ دیں اور ان کی رائے سے اور ان کے مشورے سے حکومت قائم ہو۔ ووٹنگ کا نظام، جمہوریت کا نظام، الیکشن کا نظام، شریعت اس کو مانتی ہی نہیں۔ میں آپ کو ایک مختصر جملے کے اندر اس بات کی وضاحت کرتا ہوں۔ حسین احمد الہ آبادی الہ آباد کے ایک بہت بڑے پروفیسر بھی تھے اور بہت بڑے ماہر تعلیم تھے۔ انہوں نے سر سید احمد خان کو ایک بات کہی، ہندوستان کے اندر جو حکومت قائم ہوتی ہے وہ حکومت بے وقوفوں کی، پاگلوں کی، احمقوں کے کہنے پر قائم ہوتی ہے۔ سر سید احمد خان نے پوچھا یہ کیسے کہ ہندوستان میں احمقوں کے کہنے پر حکومت قائم ہوتی ہے؟ تو حسین احمد الہ آبادی نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ کا دستور، اللہ تعالیٰ کا قانون اپنی مخلوق میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ عقلاء، عقل مند سمجھدار کو کم پیدا کرتے ہیں اور بے وقوفوں کو زیادہ پیدا کرتے ہیں۔ کلاس ایک ہے، یہ سنسی کی جماعت ہے، لیکچرار ایک ہے، پروفیسر ایک ہے، کتاب ایک ہے، درسگاہ ایک ہے، تعلیم دینے والا ایک ہے، لیکن ایگزام کے اندر 100 بچے بیٹھتے ہیں ایک کلاس کے۔ کتنے بچے فرسٹ کلاس آتے ہیں اور کتنے بچے فیل ہوتے ہیں، کتنے بچے سیکنڈ اور کتنے بچے تھرڈ کلاس؟ 100 بچوں میں 10 بچے فرسٹ کلاس آتے ہیں، بقیہ 90 بچے یا تو سیکنڈ کلاس یا تھرڈ کلاس یا فیل ہوتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں سمجھدار لوگوں کو، اہل عقل لوگوں کو کم پیدا کیا ہے، سمجھدار لوگ کم ہوا کرتے ہیں۔ حسین احمد الہ آبادی نے کہا سر سید احمد خان نے پاگلوں کے ووٹ کی بنیاد پر، کھانڑوں اور بیوقوفی کی ووٹ کی بنیاد پر جو حکومت قائم کی جاتی ہے، جو سلطنت قائم کی جاتی ہے، تو پھر کیا کہا جائے گا؟ ہر شاخ پر الو بیٹھا ہے، انجام پولیس کا کیا ہوگا؟ ان الوؤں کو بٹھا رکھا ہے بے وقوفوں نے، احمقوں نے، 10 روپیوں میں ووٹ کو بیچنے والوں نے، 100 روپیوں میں زمین بیچنے والوں نے، ایمان بیچنے والوں نے ان کو نمائندہ بنا رکھا ہے۔ شریعت کا اس جمہوریت سے، اس سیکولر کے نظام سے کوئی تعلق نہیں۔ شریعت کہتی ہے رائے ہونا چاہیے، مشورہ ہونا چاہیے، لیکن رائے اور مشورہ اہل الرائے سے ہونا چاہیے، پاگلوں سے نہیں، بے وقوفوں سے نہیں۔ گھر تعمیر کرنا ہے، انجینئر سے مشورہ لیا جاتا ہے، کپڑے بنانے ہیں، درزی سے مشورہ لیا جاتا ہے، چپل سینا ہے، چمار سے مشورہ لیا جاتا ہے، نل کا کام کرنا ہے، پلمبر سے مشورہ لیا جاتا ہے، حکومت بنانا ہے، اہل سیاست ارباب حکومت سے مشورہ لیا جانا چاہیے۔ 100% اسلام کے مزاج کے خلاف یہ بات ہے کہ بے وقوف لوگ ایک کو ایم ایل اے بنا دے، ایک کو منسٹر بنا دے اور ایک کو ایم پی بنا دے، اور ان بے وقوفوں کے کہنے پر آئندہ چل کر کچھ وہ یہ کہنے لگے میں نے 5 کروڑ خرچ
کیا ہے، میں نے 10 کروڑ خرچ کیا ہے، مجھے 50 کروڑ چاہیے، 500 کروڑ چاہیے، تو پھر گھپلہ کا ملک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہاں زمینوں کا گھپلہ، یہاں زراعت کا گھپلہ، یہاں شکر کا گھوٹالا، یہاں بسکٹوں کا گھوٹالا، یہاں جانوروں کا گھوٹالا، اور یہاں یتیم خانوں کے اوپر امداد کی جانے والی امداد کا گھوٹالا۔ یہ جمہوری نظام، یہ سیکولر نظام اسلام کے نظام سے آہنگ نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے جو کام کیا جائے وہ امرہم شورا بینہم، مشورے سے کیا جائے، اور مشورہ پاگل سے، بے وقوف سے، اناڑی سے، جاہل سے نہیں لیا جاتا۔ اس ملک کے اندر ہندوستان کے وزیر اعظم اگر ایک ووٹ ڈالے، اس کا ووٹ بھی ایک ووٹ ہے۔ اس ملک کے اندر آپ کی سڑک کا بھکاری، آپ کے جمعہ کے دن مسجد کے سر پر کھڑے ہونے والا فقیر ووٹ ڈالے، اس کا ووٹ بھی کوئی ووٹ ہے۔ یہاں پر کوالٹی نہیں دیکھی جاتی، کوانٹٹی دیکھی جاتی ہے، تعداد کو دیکھا جاتا ہے۔ شریعت کے اندر کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، تعداد کو نہیں دیکھا جاتا۔ غزوہ احد کے موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ پر کچھ صحابہ کو کھڑا فرمایا تھا اور فرمایا جب تک میں تمہیں یہاں سے اترنے کے لیے نہ کہوں اس وقت تک تم نہ اترنا۔ غزوہ احد میں یہ موڑ ایسا آ گیا، کچھ حالت درمیان میں ایسی آ گئی، معلوم ہونے لگا کہ مسلمان اب جیت کے قریب ہو گئے ہیں۔ 40 افراد تھے، 40 سے زیادہ افراد تھے۔ 40 صحابہ نے یہ کہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہمارے کھڑا کرنے کا منشا یہ تھا کہ مسلمان جیت جائے، اور مسلمان جیت گئے تو اب ہمیں اترنا چاہیے۔ اور 10 لوگوں نے مخالفت کی، ان میں ان کا امیر بھی تھا، کہنے لگے نہیں، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں دوسرا حکم نہ دوں ہم لوگ یہاں سے نہ اترے نیچے۔ لہذا ایک بہت بڑی جماعت 40 صحابہ کی نیچے اتر گئی اور 10 صحابہ پہاڑ کے اوپر رہ گئے۔ آپ جمہوریت دیکھیں، جمہوری اعتبار سے، ووٹ کے اعتبار سے، الیکشن کے اعتبار سے 40 صحابہ کی تعداد زیادہ تھی اور 10 صحابہ کی تعداد کم تھی، لیکن اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو فرمایا کہ تم نے جو کام کیا وہ صحیح کیا، اور 40 صحابہ جو اپنی مرضی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اتر کر نیچے آ گئے، آپ نے فرمایا کہ تم نے اجتہادی خطا کی اور تم نے کوئی صحیح کام نہیں کیا۔ یہاں پر دیکھیں کہ جمہوریت، سیکولر اور تعداد کا اضافہ 40 صحابہ کی طرف جا رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد کے بڑھنے کی وجہ سے ان کو صحیح قرار نہیں دیا۔ کئی واقعات ہیں، حدیثوں کے اندر ملتے ہیں اور قرآن کے اندر ملتے ہیں۔ اللہ نے اس امت کے اندر جو نظام بنایا ہے وہ نظام اہل الرائے کی رائے پر اور اہل الشورا کی شورا پر، بے وقوفوں کے کہنے پر، پاگلوں کے کہنے پر، احمقوں کے کہنے پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کا اور اس مخلوق کا اور بنو آدم کا اللہ تبارک تعالیٰ نے نظام نہیں بنایا ہے۔ حضرات، میں نے آپ کو بتایا یہ جو الیکشن ہے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور یہ جو انتخابات آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی ہل جوت رہا ہے۔ ہل جوت رہا ہے مقصد کیا؟ اناج آ جائے اور کھیتی آ جائے، اور کوئی آدمی نکاح کر رہا ہے، مقصد کیا؟ کہ اس سے اولاد ہو جائے۔ نکاح کرنا بندوں کا کام ہے، اولاد دینا اور نہ دینا اللہ کا کام ہے۔ کھیتی باڑی کرنا انسانوں کا کام ہے، فصل دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے۔ کنویں کا کھودنا، بور کا کھودنا بندوں کا کام ہے، زیادہ دینا اور کوئی آدمی نکاح کر رہا ہے، مقصد کیا؟
کہ اس سے اولاد ہو جائے. نکاح کرنا بندوں کا کام ہے، اولاد دینا اور نہ دینا اللہ کا کام ہے. کھیتی باڑی کرنا انسانوں کا کام ہے، فصل دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے. کنویں کا کھودنا، بور کا کھودنا بندوں کا کام ہے. پانی دینا، زیادہ دینا، کم دینا، نہ دینا، کھانا دینا، میٹھا دینا اللہ تبارک تعالیٰ کا کام ہے. انسان کا کام اسباب کو اختیار کرنا ہے، اسباب پر نتائج کو نافذ کرنا، اسباب پر نتیجوں کا دینا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کام ہے. یہ جو انتخابات ہے یہ انتخابات اسباب ہیں، حقیقی اسباب پر نتائج دینا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے قدر قدرت میں ہے. نہ بی جے پی ہمارا کچھ بال بگاڑ کر سکتی ہے، نہ ہمیں تباہ کر سکتی ہے، نہ بگاڑ سکتی ہے. اگر کوئی مسلمان اپنی زبان سے یہ عقیدہ کرتا ہے، اس عقیدے کا اقرار کرتا ہے، اپنے دل میں یقین کرتا ہے بی جے پی آ جائے، آر ایس ایس آ جائے مسلمانوں کے لیے تباہی ہے، کانگریس آ جائے، جمہوری حکومت آ جائے مسلمانوں کے لیے اچھا ہے، ایمان کا عقیدے کا خرابی ہے، فساد ہے، عقیدے کی تباہی اور بربادی ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. مجھے یہ بتائے دنیا کے اندر ایک ہے اسرائیل جو فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رہا ہے، ایک یہود ہے، نصارہ ہے، ایک کرسچن ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں پر ظلم اور تشدد کے بازار کو گرم کیے ہوئے. موسیمیوں کے اندر یہ یہودیوں نے، ان نصارہ نے، ان اسرائیلیوں نے کوئی کنواں ایسا نہیں رکھا، کوئی تالاب ایسا نہیں رکھا کہ جہاں پر مسلمانوں کی لاش سے اس کنویں کو انہوں نے لبریز کر دیا. گجرات کے فساد میں ان ہندوؤں نے اور ان مسلم دشمن عناصر نے مسلمانوں کو قتل کر کر ان کی ناشوں پر پودے اگائے، ان کی ناشوں پر درختیں اگائے، حاملہ عورت کے پیٹ کو چاک کیا گیا. خدا جانے دنیا کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے. آج دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے، جو تشدد ہو رہا ہے، اسرائیل کے نام پر، یہود کے نام پر، عیسائیت کے نام پر، آر ایس ایس کے نام پر، بھاجپا کے نام پر، جتنے بھی نام ہیں آپ ایک ڈکشنری بنائیے اور اس ڈکشنری کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیے. سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون آیا تھا، اس فرعون کے نام کو، اس فرعون کے کارنامے کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھیے. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اس فرعون کی فرعونیت کے سامنے عیسائی ہار جائے گا اور اسرائیل ہار جائے گا، یہود ہار جائے گا، بش ہار جائے گا، ٹونی بلیر ہار جائے گا، برطانیہ شکست کھا جائے گا، امریکہ شکست کھا جائے گا. فرعون نے بربریت کا وہ ننگا ناچ ناچا اور اتنا وہ آزاد تھا ننگا ناچ ناچنے میں کہ قرآن نے کہا انا علی فی الارض فسادا، کہ زمین میں اس نے فساد کو اور دنگے کو اونچا کیا کہ یقتلون ابناءکم، وہ تمہارے لڑکوں کو قتل کر دینا تھا، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ باقی رکھتا تھا. فرعون کے تشدد کے سامنے، فرعون کی جو ہے فرقہ پرستی کے سامنے، تعصب کے سامنے نہ آر ایس ایس کا کوئی مقام ہے، نہ بھاجپا کا کوئی مقام ہے، نہ اسرائیل کا کوئی مقام ہے. مسلمانوں اپنے دل سے یہ بات نکالو کہ بھاجپا ہمیں ہمارا کچھ بگاڑ سکتی ہے، آر ایس ایس ہمارا کچھ بگاڑ سکتی ہے، کانگریس ہماری کچھ خیر خواہ ہے، مسلمان ہمارا کچھ خیر خواہ ہے. اللہ اگر مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرعون کی گود میں، فرعون کے محل میں، وہ فرعون کہ جسے اس زمانے کے کاہنوں نے اطلاع دے دی تھی ایک لڑکا پیدا ہوگا، تیری حکومت کو چھین لے گا، تیری گدی کو چھین لے گا، تیرے تاج کو پیروں تلے رون دے گا، تیری خدائی جھوٹی ختم ہو جائے گی، تیری شہنشاہیت ختم ہو جائے گی. اللہ کا نظام دیکھیے کہ وہ فرعون جو ہزاروں بھاجپا سے زیادہ تعصب کرنے والا تھا، ہزاروں آیت سے زیادہ تشدد برپا کرنے والا تھا، لاکھوں اسرائیلیوں سے زیادہ قتل عام کرنے والا تھا، لیکن بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اس قوم کا رشتہ اللہ سے مضبوط تھا. اللہ نے یہ نظام چلایا کہ اسی فرعون کے گود میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی. اسی قوم کے فرعون کے محل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پرورش کے اور آسائش کے اور دنیا کی نشو و نما کے اسباب اللہ تبارک تعالیٰ نے
اسی محل میں پیدا فرمائے. کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے اور نبی بچپنے میں کسی کافرہ اور کسی مشرکہ عورت کا دودھ نہ پیے. اللہ نے یہ نظام چلایا کہ اس زمانے میں فرعون نے اس بچے کو جب گود لیا اور بیوی کیا اس کی پرورش کرنے لگی تو فرعون نے کہا بھی تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ آگے چل کر میری تخت کو چھین لے, میری گدی کو چھین لے اور میرے حکومت کو تباہ برباد کر دے. خیال آیا بھی تھا, آزمایا بھی تھا. ایک سچ میں اس نے ہیرے جواہرات رکھے اور دوسری طرف اس نے اپنی داڑھی کو آگے کیا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی سے کھیلا تھا اور ہیرے جواہرات کو ٹکرا دیا تھا. فرعون کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ موسیٰ تجھے قتل کرنے والا نہیں ہے, تو ہمدردی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی. اور جب داعیہ اور مرغیاں عورتوں کو اس نے بلایا ہے تو دودھ پلانے والی جب عورتیں آئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا تھا. موسیٰ علیہ السلام کسی سے دودھ نہیں پیتے تھے. کافرہ عورت کا دودھ ایک نبی پیے اور مشرکہ عورت کا دودھ ایک رسول پیے. اس کے شایہ نشان نہیں تھا, ہر ایک کے دودھ کو ٹکرا دیتے تھے. تو آپ کی بہن نے کہا هل ادلکم, میں آپ کو ایک ایسے گھرانے کے بارے میں اطلاع دوں کہ اس گھرانے کی عورت اگر دودھ پلائے آج تک کسی بچے نے انکار نہیں کیا. فرعون نے کہا ٹھیک ہے, اس عورت کو بلاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے ان کی باپوں اور والدہ کو بلا لیا. اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے, فرعون کے لشکر کے درمیان, فرعون کے محل میں, فرعون کے دربار میں, فرعون کے زیر تربیت ان کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا رہی ہیں. بھاجپا کیا بگاڑے گا, بی جے پی کیا بگاڑے گی, فرقہ پر طاقتیں کیا بگاڑے گی. ایک اللہ کو راضی کر لو, ایک اللہ کو منوا لو, ایک اللہ کو خوش کر لو. اللہ تعالیٰ ان فرقہ پرستوں کے ذریعے سے, ان دشمنوں کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری اور میری حفاظت فرمائیں گے. اللہ سے رشتہ توڑ لو گے, اللہ کو ناراض کر لو گے, اللہ تبارک تعالیٰ سے منہ موڑ لو گے. جس مسلمان کو تم نے اپنا خیر خواہ سمجھا, جس کانگریس کو اور جس سیکولر اور جس جمہوری حکومت کو اپنا خیر خواہ سمجھا, اسی خیر خواہ حکومت کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری مسجدوں کو چھین لیں گے, تمہاری عورتوں کی عزت و آبروں کو چھین لیں گے. جس کانگریس کو تم نے کہا کہ یہ سیکولر ہے, اسی کانگریسی حکومت کے اندر ہندوستان میں فسادات نہیں ہوئے. جمشید پور کا فساد, بھیونڈی کا فساد, مراد آباد کا فساد آخر کس طور حکومت کے اندر ہوا. بابری مسجد کو چھینا گیا. میں کسی پارٹی کو نہیں گرا رہا ہوں, کسی پارٹی کو نہیں اٹھا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں نہ کانگریس سے کچھ لینا, نہ کچھ دینا, نہ بی جے پی نقصان دینے والی, نہ آر ایس ایس کچھ نفع پہنچانے والی, نہ سیکولر امیدوار مسلمان ہمیں کچھ کر سکتا ہے. کرنے والا ہے میرے بھائی اللہ کو راضی کر لو. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں اے میرے بندے تو میرے لیے فارغ ہو جا, تو مجھے خوش کر لے, میری طرف ایک قدم بڑھا, میں تیری طرف سب قدم بڑھانے کے لیے تیار ہوں. تو چل کرا, میں دوڑ کرانے کے لیے تیار ہوں. تو دوڑ کرا, میں تجھے سینے سے لگا لوں گا اور جب تو بولے گا زبان تیری ہوگی, بول میرے ہوگے. اور کوئی آدمی نکاح کر رہا ہے مقصد کا کہ اس سے اولاد ہو جائے. نکاح کرنا بندوں کا کام ہے, اولاد دینا اور نہ دینا اللہ کا کام ہے. کھیتی باڑی کرنا انسانوں کا کام ہے, فصل دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے. کنویں کا کھودنا, بور کا کھودنا بندوں کا کام ہے. پانی دینا, زیادہ دینا, کم دینا, نہ دینا, کھانا دینا, میٹھا دینا اللہ تبارک تعالیٰ کا کام ہے. انسان کا کام اسباب کو اختیار کرنا ہے, اسباب پر نتائج کو نافذ کرنا, اسباب پر نتیجوں کا دینا, یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کام ہے. یہ جو انتخابات ہے یہ انتخابات اسباب ہیں, حقیقی اسباب پر نتائج دینا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے قدر قدرت میں ہے. نہ بی جے پی ہمارا کچھ بال بگاڑ کر سکتی ہے, نہ ہمیں تباہ کر سکتی ہے, نہ بگاڑ سکتی ہے. اگر کوئی مسلمان اپنی زبان سے یہ عقیدہ کرتا ہے, اس عقیدے کا اقرار کرتا ہے, اپنے دل میں یقین کرتا ہے بی جے پی آ جائے
RSS आ जाए मुसलमानों के लिए तबाही है, कांग्रेस आ जाए, जमहूरी हुकूमत आ जाए मुसलमानों के लिए अच्छा है। ईमान का, अकीदे का खराबी है, फसाद है, अकीदे की तबाही और बर्बादी है। अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। मुझे ये बताए, दुनिया के अंदर एक है इसराइल जो फलस्तीनियों पर जुल्म ढा रहा है, एक यहूद है, नसारा है, एक क्रिश्चियन है, पूरी दुनिया के मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद के बाजार को गर्म किए हुए हैं। फलस्तीनियों के अंदर ये यहूदियों ने, इन नसारा ने, इन इसराइलियों ने कोई कुआं ऐसा नहीं रखा, कोई तालाब ऐसा नहीं रखा कि जहाँ पर मुसलमानों की लाश से उस कुएं को उन्होंने लबरेज कर दिया। गुजरात के फसाद में इन हिंदुओं ने और इन मुस्लिम दुश्मन अनासिर ने मुसलमानों को कत्ल कर इनकी नाशों पर पौधे उगाए, इनकी नाशों पर दरख्तें उगाए, हामिला औरत के पेट को चाक किया गया। खुदा जाने दुनिया के अंदर क्या क्या हो रहा है। आज दुनिया में जो जुल्म हो रहा है, जो तशद्दुद हो रहा है, इसराइल के नाम पर, यहूद के नाम पर, ईसाइयत के नाम पर, RSS के नाम पर, भाजपा के नाम पर, जितने भी नाम हैं, आप एक डिक्शनरी बनाइए और उस डिक्शनरी को तराजू के एक पल्ले में रखिए। सैयदुना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में जो फिरौन आया था, उस फिरौन के नाम को, उस फिरौन के कारनामे को तराजू के दूसरे पल्ले में रखिए। अल्लाह की इज्जत जलालत की कसम, उस फिरौन की फिरौनियत के सामने ईसाई हार जाएगा और इसराइल हार जाएगा, यहूद हार जाएगा, बुश हार जाएगा, टोनी ब्लेयर हार जाएगा, बरतानिया शिकस्त खा जाएगा, अमेरिका शिकस्त खा जाएगा। फिरौन ने बर्बरियत का वो नंगा नाच नाचा और इतना वो आजाद था नंगा नाच नाचने में कि कुरान ने कहा इन्ना अला फिल अर्ज़ि फसादा, कि जमीन में उसने फसाद को और दंगे को ऊंचा किया कि वकीलूना अब्नाअकुम, वो तुम्हारे लड़कों को कत्ल कर देता था, वयस्तहयूना निसाअकुम, और तुम्हारी लड़कियों को जिंदा बाकी रखता था। फिरौन के तशद्दुद के सामने, फिरौन की जो है फिरका परस्ती के सामने, तासुब के सामने न RSS का कोई मकाम है, न भाजपा का कोई मकाम है, न इसराइल का कोई मकाम है। मुसलमानों, अपने दिल से ये बात निकालो कि भाजपा हमें हमारा कुछ बिगाड़ सकती है, RSS हमारा कुछ बिगाड़ सकती है, कांग्रेस हमारी कुछ खैर रखा है, मुसलमान हमारा कुछ खैर रखा है। अल्लाह अगर मुसलमानों के साथ भलाई का इरादा करना चाहे तो अल्लाह तबारक तआला फिरौन की गोद में, फिरौन के महल में, वो फिरौन कि जिसे उस जमाने के काहिलों ने इत्तला दे दी थी, एक लड़का पैदा होगा, तेरी हुकूमत को छीन लेगा, तेरी गद्दी को छीन लेगा, तेरे ताज को पैरों तले रोन देगा, तेरी खुदाई झूठी खत्म हो जाएगी, तेरी शहंशाहियत खत्म हो जाएगी। अल्लाह का निजाम देखिए कि वो फिरौन जो हजारों भाजपा से ज्यादा तासुब करने वाला था, हजारों RSS से ज्यादा तशद्दुद बर्पा करने वाला था, लाखों इसराइलियों से ज्यादा कत्लेआम करने वाला था, लेकिन बनी इसराइल जो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम थी, इस कौम का रिश्ता अल्लाह से मजबूत था। अल्लाह ने ये निजाम चलाया कि उसी फिरौन के गोद में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश की, उसी कौम के फिरौन के महल में अल्लाह तबारक तआला ने परवरिश के और आसाइश के और दुनिया की नश्व नुमा के असबाब अल्लाह तबारक तआला ने उसी महल में पैदा करवाए। क्योंकि नबी मासूम होता है और नबी बचपने में किसी काफिरा और किसी मुशरिका औरत का दूध ना पिए। अल्लाह ने निजाम चलाया कि उस जमाने में फिरौन ने इस बच्चे को जब गोद लिया और बीवी किया, इसकी परवरिश करने लगी, तो फिरौन ने कहा भी था कहीं ऐसा ना हो कि ये बच्चा आगे चलकर मेरी सब को छीन ले, मेरी गद्दी को छीन ले और मेरे हुकूमत को तबाह बर्बाद कर दे। ख्याल आया भी था, आजमाया भी था। एक सच में उसने हीरे जवाहरात रखे और दूसरी तरफ उसने अपनी दाढ़ी को आगे किया था, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दाढ़ी से खेला था और हीरे जवाहरात को ठुकरा दिया था। फिरौन के दिल में अल्लाह ने ये बात डाल दी थी कि ये मूसा तुझे कत्ल करने वाला नहीं है, तो हमदर्दी में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की। और जब दाइया और मुर्गिया औरतों को इसने बुलाया है, तो दूध पिलाने वाली जब औरतें आई थी, मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया था। मूसा अलैहिस्सलाम
کسی سے دودھ نہیں پیتے تھے. کافرہ عورت کا دودھ ایک نبی پیے اور مشرکہ عورت کا دودھ ایک رسول پیے, اس کے شایہ نشان نہیں تھا, ہر ایک کے دودھ کو ٹکرا دیتے تھے. تو آپ کی بہن نے کہا هل ادلکم, میں آپ کو ایک ایسے گھرانے کے بارے میں اطلاع دوں کہ اس گھرانے کی عورت اگر دودھ پلائے آج تک کسی بچے نے انکار نہیں کیا. فرعون نے کہا ٹھیک ہے اس عورت کو بلاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے ان کی باپوں اور والدہ کو بلا لیا. اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے, فرعون کے لشکر کے درمیان, فرعون کے محل میں, فرعون کے دربار میں, فرعون کے زیر تربیت ان کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا رہی ہیں. بھاجپا کیا بگاڑے گا, بی جے پی کیا بگاڑے گی, فرقہ پر طاقتیں کیا بگاڑے گی. ایک اللہ کو راضی کر لو, ایک اللہ کو منوا لو, ایک اللہ کو خوش کر لو. اللہ تعالیٰ ان فرقہ پرستوں کے ذریعے سے, ان دشمنوں کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری اور میری حفاظت فرمائیں گے. اللہ سے رشتہ توڑ لو گے, اللہ کو ناراض کر دو گے, اللہ تبارک تعالیٰ سے منہ موڑ لو گے. جس مسلمان کو تم نے اپنا خیر خواہ سمجھا, جس کانگریس کو اور جس سیکولر اور جس جمہوری حکومت کو اپنا خیر خواہ سمجھا, اسی خیر خواہ حکومت کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری مسجدوں کو چھین لیں گے, تمہاری عورتوں کی عزت و آبروں کو چھین لیں گے. جس کانگریس کو تم نے کہا کہ یہ سیکولر ہے, اسی کانگریسی حکومت کے اندر ہندوستان میں فسادات نہیں ہوئے. جمشید پور کا فساد, بھیونڈی کا فساد, مراد آباد کا فساد آخر کس طرح حکومت کے اندر ہوا. بابری مسجد کو چھینا گیا. میں کسی پارٹی کو نہیں گرا رہا ہوں, کسی پارٹی کو نہیں اٹھا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں نہ کانگریس سے کچھ لینا, نہ کچھ دینا, نہ بی جے پی نقصان دینے والی, نہ آر ایس ایس کچھ نفع پہنچانے والی, نہ سیکولر امیدوار مسلمان ہمیں کچھ کر سکتا ہے. کرنے والا ہے میرے بھائی اللہ کو راضی کر لو. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں اے میرے بندے تو میرے لیے فارغ ہو جا, تو مجھے خوش کر لے, میری طرف ایک قدم بڑھا, میں تیری طرف سب قدم بڑھانے کے لیے تیار ہوں. تو چل کرا, میں دوڑ کرانے کے لیے تیار ہوں. تو دوڑ کرا, میں تجھے سینے سے لگا لوں گا. اور جب تو بولے گا زبان تیری ہوگی, بول میرے ہوں گے, سنے گا کان تیرے ہوں گے, اور قوت سماج میری ہوگی, اور قدم اٹھائے گا چلے گا تو, اور منزل میری ہوگی. اللہ تعالیٰ اتنا رحم کرتا ہے اور بندوں کو کہتا ہے آ جاؤ میری طرف. اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر امیدواروں کی طرف, پارٹیوں کی طرف اپنے نفع کا مالک سمجھنا, اپنے نقصان کا مالک سمجھنا. کتنے افراد ہیں پوری رات اپنی پارٹیوں کی آفسوں میں بیٹھ کر, ٹیویاں دیکھ کر, گپ شپ کر کر, قوالیاں سن کر, گانوں کے اندر ان پارٹیوں کی تعریفوں کو سن کر, چائے پی کر, کیرم بورڈ کھیل کر ہمارے نوجوان اپنی نوجوانی کو برباد کر رہے ہیں. میرے نوجوان بھائی, قیامت کے دن اللہ تیرا ایک قدم آگے بڑھنے نہیں دے گا, ایک قدم پیچھے ہٹنے نہیں دے گا, جب تک کہ تیری نوجوانی کے بارے میں تجھ سے پوچھ نہ لیا جائے گا. کس منہ سے حضرت حسین کے سامنے تو کہے گا حسین دین کے لیے کربلا میں تم شہید ہو گئے, عمر حسن تم دین کے لیے تمہیں زہر پلا دیا گیا, آقا تمہیں دین کے لیے مکے سے بچھڑا دیا گیا, اور تمہارے اوپر اونٹ کی اوڑھڑی کو ڈال دیا گیا. کس منہ سے آپ کہو گے میں کانگریس کے لیے کام کرتا تھا, میں بھاجپا کے لیے کام کرتا تھا, میں دل کے لیے کام کرتا تھا. مسلمان پارٹیوں کی آواز پر دل میں وقت لگانا تجھے آیا, رات میں وقت لگانا تجھے آیا, ناروں کو بلند کرنا تجھے آیا. خدا کے بلانے پر یا اذان بلالی کے ہونے پر تو آخر کیوں لبیک نہیں کہا اور سادے کیوں نہیں کہا؟ اذان پر خدا کے گھر تیرا آنا کیوں نہیں ہوا؟ پارٹیوں کے بلانے پر 50 روپیوں میں برقع پہنی ہوئی عورتیں اپنے وقت کو دینے کے لیے تیار. صاحب ہمیں 50 روپے دے دو, ہمارے گھر میں غربت ہے, ہمارے گھر میں مفلسی ہے, ہم تمہارے پارٹی کے جو پامفلیٹ ہے گھر گھر تقسیم کیا کریں گے. 50 روپے میں وقت دینے کے لیے تیار. خدا نے کہا حیال الفلاح حیال الفلاح, آجا کامیابی کی طرف اور آجا نماز کی طرف, یہاں تیری کامیابی ہے. اسے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. ایک صاحب سے بات کیے ہوئے برسوں ہو گئے, 10 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے. قصور کیا تھا؟
اصول یہ نہیں تھا کہ وہ صاحب نے ان کے گھر جا کر ان کی بیوی کی آبرو کو لوٹ لیا، ان کی بہن کی آبرو کو لوٹ لیا، ان کی تجوری سے کھول کر ان کے مال کو چرا لیا، یا یہ کہ اس گھر کے اندر کوئی قتل کر دیا۔ پوچھا جائے آخر آپ سلام کیوں نہیں کرتے، منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں؟ تو یہ جواب دیتا ہے نہیں، 10 سال پہلے میری بیٹی کا نکاح ہوا تھا، میری بچی کی شادی ہوئی تھی، ہم دونوں ایک کلاس میں پڑھے، ہم دونوں ایک ساتھ نوکری کی، ہم دونوں نے ایک ساتھ ریٹائرمنٹ لیا، ہم دونوں نے ایک ساتھ کاروبار شروع کیا، لیکن دیکھو کتنا غدار نکل گیا کہ میرے دعوت دینے پر وہ میری شادی پر نہیں آیا۔ ارے تیرے اوپر چاقا تو نہیں ڈالا، تیری عزت کو نہیں لوٹا، تیری بیویوں کی اور تیری اماں کی، تیری بہن کی عزت اور آبرو کو نہیں لوٹا، ایک شادی کو نہیں آیا۔ بیچارے کی کوئی مجبوری ہوگی، زندگی میں ایک مرتبہ شادی کے نہ آنے پر تو نے اس سے رشتے کو توڑ لیا، خدا قیامت تک ادانے پلانے کو جاری کر کر تیرے کانوں تک آواز پہنچائی، الصلاۃ خیر من النوم۔ اے میرے بندے، اے آدم کے بچے، اے امت محمدیہ، اے نبی کے غلام، نیند سے بہتر نماز ہے۔ حیال الصلاۃ، آجا میں تجھے دعوت دیتا ہوں۔ کونسلر نے تجھے نہیں بلایا، ایم ایل اے نے نہیں بلایا، ایم پی نے نہیں بلایا، وزیر اعلیٰ نے نہیں بلایا۔ آج دیکھو اخباروں کے اندر ہزاروں روپے دے کر اگر کوئی امیدوار الیکشن کے اندر کھڑا ہوتا ہے، اپنی فوٹو اس کے فوٹو کے ساتھ ملا کر جو ہے اس کی تائید کا اعلان کرتے ہیں، تاکہ یہ کل اگر جیت جائے یہ اخبار کا طرح یہ اخبار کی کٹنگ لے جا کر کہ جناب کانگریس کے امیدوار صاحب، دل کے امیدوار صاحب، دیکھو میں نے تمہاری پارٹی کے لیے اور تمہاری جیت کے لیے محنت کی ہے، میرا بچہ قید ہو گیا ہے، میرے گھر میں پریشانی ہے، لون کا مسئلہ ہے، اور اس امید پر میرے بھائی گناہ کبیرہ مسلمان کر رہا ہے، فوٹو گناہ کبیرہ ہے، کفر کے بعد شرک کے بعد بدترین گناہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے جنت میں اس وقت تک قدم نہیں رکھ سکتا جب تک کہ تو ان تصویروں میں جان نہ بھر دے، لیکن اللہ سے ناطا توڑ کر، اللہ سے رشتہ توڑ کر اس امیدوار کے ساتھ اپنی فوٹو شائع کر کر آج فخر کرتا ہے۔ رب کائنات ان امیدواروں کو گندے نقطے سے پیدا کرنے والا، ان لیڈروں کی جان اپنے قبضے قدرت میں رکھنے والا، حکومتوں کو الٹنے والا، حکومتوں کو پلٹنے والا، حکومتوں کو قائم کرنے والا، کوئی من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے مولا جب تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جب تو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، بیدک الخیر تیرے قبضے قدرت میں ساری بھلائیاں ہیں، انک علی کل شیء قدیر۔ آج ایسوں سے ناطا چھوڑ کر فخر کرتے ہیں۔ رب کائنات کہتا ہے میرے بندے میٹھی نیند سے اٹھ جا، میرے دربار میں آ جا، تم نے فجر کو ٹکرا دیا، تم نے ظہر کو ٹکرا دیا، تم نے عصر کو ٹکرا دیا، تم نے مغرب کو ٹکرا دیا، ایک مرتبہ تیری بیٹی کی شادی پر مولوی کے نامے پر تو نے بات چیت کو چھوڑ دیا، اس کے گھر کے جانے پر چھوڑ دیا۔ یہ خدا کا رحم کہ 5 مرتبہ دل میں بلا کر بھی تو نہ گیا، تجھے روزی دے رہا ہے، تجھے ساتھ دے رہا ہے، تجھے عزت کے ساتھ جینے کا موقع دے رہا ہے، اور اپنی ہوا میں سانس لینے کا موقع دے رہا ہے۔ اس کی کا رحم اور اس کا کرم، اس کی مہربانی ہے۔ آخر کتنی مرتبہ خدا کی پکار کو دہرائے گا، حیال الفلاح حیال الفلاح۔ وہ جھوپڑی کی مسجد، وہ شہر کی مسجد، وہ بہار کی مسجد، وہ شہر کی مسجد، وہ مکے کی مسجد، مدینے کی مسجد، ہر جگہ تجھے دعوت دی جاتی ہے، تیرے کان پر کیوں نہیں رہتی؟ تو نے اللہ کے مقابلے میں، خدا کی قدرت کے مقابلے میں ان امیدواروں کو ایک خدا بنا رکھا ہے، جن کے گیت جو دن رات تو گایا کرتا ہے، اور جن کے نغمے تو گایا کرتا ہے، اور جن کے نعرے تو بلند کیا کرتا ہے، جن کا جھنڈا تو بلند کیا کرتا ہے۔ مسلمان تو آیا تھا دنیا میں توحید کے نغمے کو گانے کے لیے، رسالت کے نغمے کو گانے کے لیے، توحید کے علم کو بلند کرنے کے لیے۔ خدا تجھے نفع پہنچانا چاہے، بی جے پی آئے، RSS آئے، ان کے دل اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، وہ اس سے تجھے نفع پہنچا سکتا ہے، اور اگر اللہ تجھے نقصان پہنچانا چاہے، تیری حکومتیں قائم ہو جائے۔ آج دنیا کے اندر 55 حکومتیں اسلامی ہیں۔ عراق کو اسلامی مملکت کہا جاتا ہے، فلسطین کو اسلامی مملکت کہا جاتا ہے، اور لیبیا کو اسلامی مملکت کہا جاتا ہے، پورسینیا کو اسلامی مملکت کہا جاتا ہے۔ آج جہاں پر تیری حکومتیں ہیں اور خدا نے تجھے بگاڑنا چاہا،
خدا نے تجھے نقصان پہنچانا چاہا، اب کون وہاں پر بی جے پی ہے، کون وہاں پر RSS ہے، کویت کے اندر کون تھا، عراق کے اندر کون تھا؟ یہ RSS یہ ہندوستان کی تنظیم ہے، یہ بی جے پی یہ ہندوستان کی تنظیم ہے۔ خدا تباہی لایا، خدا بربادی لایا۔ ابھی ہندوستان کے اندر عربوں کی ایک جماعت آ رہی تھی جس میں مدینہ منورہ کے شہر کے مساجد کے کچھ امام تھے اور فلسطین کے شہر کے مساجد کے کچھ ائمہ تھے اور علماء تھے، اور 18 افراد کی جماعت تھی۔ ان میں فلسطین کے ایک امام نے، ایک عالم نے یہ کہا، تم لوگ ٹی وی کے اندر یہ دیکھتے ہو کہ فلسطینی بچے ہاتھوں کے اندر پتھر لے کر اسرائیل کی اور یہود و نصارہ کی ٹینکوں اور توپوں کی طرف یہ پتھر کو بھیجتے ہیں، اور تم یہ دیکھتے ہو کہ مسلمانوں کو بلڈوزروں کے نیچے دفن کر کر ان کے اوپر بلڈوزر چلائی جاتی ہے اور مسلمانوں کے گھروں پر بمباری کی جاتی ہے۔ ابھی شیخ یاسین اللہ تبارک تعالیٰ کروڑوں رحمتیں اس مجاہد کی قبر مبارک پر نازل فرمائے، ان کمبختوں نے، ان حرامیوں نے ان کے اوپر جو ہے بمباری کر کر ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے آپ کو شہید کر دیا۔ یہ سب مناظر آپ کی آنکھوں کے سامنے دکھائی دیتے ہیں۔ میرے بھائی مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں اپنے بچوں سے پیار ہے یا نہیں ہے؟ کون ماں ہے جس کے دل میں، جس کے سینے میں ممتا نہ ہو؟ کون باپ ہے جس کے دل میں اپنے اولاد کے لیے شفقت نہ ہو؟ تمہارے سامنے اگر کوئی تمہارے بچے کو مارے اور تم طاقت رکھتے ہو اس کو چھڑانے کی اور نہ چھڑاؤ، کون سی ماں ہے، کون سا باپ ہے؟ جتنے ماں باپ ہیں اپنی اولاد کی وجہ سے رشتے ناتوں کو توڑ لیا ہے۔ خالہ کے گھر گئے، خالہ نے مار دیا اور کہا نہیں صاحب اس گھر نہیں جائیں گے، وہ ہمارے بچوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ گئے پھوپھی کے گھر، پھوپھا نے اچھی نگاہ سے اولاد کو نہیں دیکھا۔ آپ کو اپنی اولاد کو آپ کی آنکھوں کے سامنے مارا جائے آپ کو برداشت نہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں خدا کو اپنی مخلوق سے پیار نہیں، اپنی مخلوق سے مسلمانوں سے پیار نہیں، مسلمانوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے پیار نہیں، محبت نہیں؟ کیا خدا نہیں دیکھ رہا ہے کہ شیخ یاسین کو مار دیا گیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے کہ بابری مسجد کو نسبار کر دیا گیا، رام للا کی مورتی کو رکھ دیا گیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے کہ گجرات کے اندر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور خون کے اندر مسلمانوں کی خون میں رنگ رلیاں منائی جا رہی ہے، مسلمانوں کی فیکٹریوں کو، مسلمانوں کے کارخانوں کو تباہ برباد کر کر ختم کیا جا رہا ہے؟ وہ خدا جو ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں سکون پہنچا سکتا تھا، وہ خدا گجرات میں مدد کرنے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ وہ خدا اپنی گھر کو، بابری مسجد کو بچانے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ وہ خدا وہ سیریا کے اندر کنویں کے اندر لاشوں سے کنویں کو لبریز کیا جا رہا تھا، تالابوں کو بھرا جا رہا تھا، خدا اپنی مدد دے کر اپنی نصرت کے ساتھ فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجا؟ میرے بھائی فلسطینی عالم نے جو بات کہی وہ بات نے ہمارے دل کی دھڑکنوں کو بڑھا دیا ہے، ہمارے دل اور دماغ کے کھڑکیوں کو کھول دیا ہے۔ اب سونے کا وقت نہیں ہے، اب جاگنے کا وقت ہے، اب پارٹیوں کے پیچھے جانے کا وقت نہیں، اب پارٹیوں پر امیدیں کرنے کا وقت نہیں۔ سب پارٹیوں کو تم نے آزما لیا، پنجے کو آزما لیا، گھڑے کو آزما لیا، کمل کو آزما لیا، پھول کو آزما لیا، زمین کو آزما لیا، آسمان کو آزما لیا، جہاں پانی ہے آپ وہاں نہیں جا رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائے کہ ایک طرف ایک گلی ہے، اس گلی کے ایک کنارے پر آپ کو روشن کیا گیا ہے، اس گلی کے دوسرے کنارے پر میٹھے پانی کا چشمہ ہے۔ پیاسے کو کہاں جانا چاہیے؟ آگ کی طرف جانا چاہیے یا میٹھے پانی کے چشمے کی طرف جانا چاہیے؟ پیاسا آگ کے چشمے کی طرف جائے، آگ کی بادی کی طرف جائے اور یہ کہے خدا میری پیاس بجھا دے، مجھے ٹھنڈا کر دے، میری بھوک مٹا دے۔ خدا کا دستور اور خدا کی سنت، خدا کی فطرت کے خلاف کیا اسباب کچھ اور اختیار کرو، شادی نہ کرو، کعبے کے خلاف کو پکڑ کر دعا کرو مولا بچے دے دے، قیامت تک بچہ نہیں ہونے کا، اس لیے کہ اسباب تم نے اس کے خلاف اختیار کر رہے ہیں۔ گھر میں بیٹھ جاؤ، کھیتی باڑی نہ کرو، دکانداری نہ کرو، خدا سے کہو خدا بیٹھے ہوئے جگہ پر آج تو روزی دے دے، روٹی دے دے، اناج دے دے، خدا کے دستور کے خلاف ہے اور خدا کی سنت کے خلاف ہے۔ میرے بھائی اسباب بھی تو جنت میں جانے کے اختیار کرو، اسباب بھی خدا کو راضی کرنے کے اختیار کرو، تو تب جا کر خدا کی رضامندی آ سکتی ہے۔ ہم خدا کو ناراض کرنے کے اور خدا کو
کے اسباب پیدا کرے اور دعا یہ کرے مولا تو راضی ہو جا، مسجد کو بچا لے، آسٹریلیا کو بچا لے، فلسطین کو بچا لے، گجرات کو بچا لے، کام وہ کرے خدا کو ناراض کرنے کے اور مانگے مدد خدا کی رحمت کی، کام وہ کرے جو کافر کرے، یہودی کرے، عیسائی کرے۔ ارے ایک سود کے لینے دینے پر 10 آدمیوں پر خدا کی لعنت ہے، ایک شراب کے معاملے کے اندر 10 لوگوں پر خدا کی لعنت ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَاعْتَدُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے لوگوں سود سے نہیں بچو گے، خبردار اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ خدا کہتا ہے میں تمہارے خلاف اعلان جنگ کروں گا، تمہارا کمشنر پولیس کا، تمہارا ACP، تمہارا DCP، تمہارا سرکل، تمہارا جو ہے کانسٹیبل اور تمہارا SI اگر تم سے بگڑ جائے تو تم راضی کرنے کی فکر کرتے ہو کہ بھائی اور خدا جانے کیا لکھ دے گا، خدا جانے کون سا مقدمہ ٹھوس دے گا، خدا جانے ہمیں جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ خدا کو راضی کرنے کی فکر نہیں، خدا کو خوش کرنے کی فکر نہیں، گھر گھر کے اندر چٹ فنڈ کا کاروبار چل رہا ہے۔ خدا کی لعنت اور خدا کی پھٹکار اور خدا کے عذاب کے دروازے کو کھٹکھٹایا جا رہا ہے اور پھر کہا جا رہا ہے خدا کی مدد کیوں نہیں آتی، خدا کی نصرت کیوں نہیں آتی، رحمت کے دروازے کیوں نہیں کھلتے۔ اپنے ہاتھوں سے رحمت کے دروازوں کو بند کریں، اپنے ہاتھوں سے خدا کے عذاب کے دروازوں کو کھولے اور پھر اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرے اے اللہ ہماری مدد کے لیے فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجتا۔ میرے بھائی اس فلسطینی عالم نے، اس امام نے جو بات کہی ہے وہ ہمارے جسم کے رونگٹے اس سے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارا دل کام جاتا ہے، ہمارا دماغ کی کھڑکیاں اس سے کھل جاتی ہے۔ وہ کہنے لگے فلسطین کے اندر بظاہر مجاہدوں کی بات کہی جا رہی ہے، فلسطین کے اندر بظاہر اسلامی مملکت اور بیت المقدس کی آزادی اور اسلامی جہاد کی بات کہی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا مسلمانوں کی حالت اس درجے بدتر ہے، اس درجے بدتر ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کے نام پر جو یونیورسٹی قائم کر رکھی ہے، اس یونیورسٹی کو دیکھنے کے بعد ہندوستان کی ہندوؤں نے یہاں پر جو یونیورسٹی قائم کی، یہاں کو جب دیکھتے ہیں تو ہم جو ہے شرم سے پانی پانی ہو جاتے ہیں۔ یہاں کم سے کم لڑکیوں کو الگ بٹھایا جاتا ہے، لڑکے الگ بیٹھتے ہیں، پردے کا لحاظ کیا جاتا ہے، شرم اور حیا کا کسی حد تک خاص کیا جاتا ہے۔ اس فلسطینی عالم اور امام نے بتایا کہ وہ اسلامی یونیورسٹی ہے، لڑکیاں اور لڑکے جو ہے جین تعلیم مخلوق تعلیم کے لیے آتے ہیں، ایسے گندے گندے لباس پہن کر لڑکیاں آتی ہیں کہ یہود و نصارا اور اسرائیل کی لڑکیاں چھت مارے ان کے لباس کے سامنے۔ فرمایا ان اسلام کے نام پر اور دین کے نام پر اور مذہب اسلام کے نام پر جو یونیورسٹیاں قائم ہوئی، ان کے احاطوں میں اور ان کی باؤنڈری میں کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن کوئی زنا نہ ہوتا ہو اور جس دن کسی لڑکی کی آبرو نہ لٹتی ہو۔ میرے بھائی اللہ ہماری ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، ہمارے باپوں سے زیادہ شفقت کرنے والے ہیں، لیکن خدا کا ایک دستور ہے اپنے عذاب کو بھیجنے کا، اپنی رحمت کو بھیجنے کا۔ آپ نے کون سا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، آپ نے کون سا فون نمبر ڈائل کیا ہے، آپ نے فون نمبر ڈائل کیا ہے دشمن کے گھر کا، اور آپ ریسیور اٹھا کر امید کر رہے ہیں کہ دوست کے گھر فون لگے گا۔ نمبر آپ نے کیا ڈائل کیا ہے؟ آپ نے داڑھی بنا کر خدا کی جہنم کے دروازے کو کھولا ہے، آپ نے خدا کے گھر کو ویران کر کر جہنم کے دروازے کو آپ نے ڈائل کیا ہے۔ آپ اپنی عورتوں کو رنڈیوں اور فاحشوں کی طرح پرکٹی عورتوں کی طرح بال کٹا کر بازاروں میں بھیج کر تم نے خدا کے غضب کا نمبر ڈائل کیا ہے، اور تم نے ڈائل کیا ہے خدا کے غضب کا نمبر، اور امید کرتے ہو تمہارا مسلمان منسٹر، تمہاری جمہوری حکومت اور تمہاری سیکولر حکومت تمہیں بھلا کر دے گی۔ خدا سے رشتہ توڑ کر حکومتوں سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہو، خدا سے نفع توڑ کر حکومتوں سے نفع جوڑنا چاہتے ہو۔ نہیں، قیامت تک یہ حکومتیں نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ خدا نفع نہ پہنچانا کی امید کرے۔ حدیث سے آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی
خدا کی نافرمانی کے ساتھ، خدا کی معصیت کے ساتھ عزت کو تلاش کرتا ہے، یعنی یہ سوچے کہ لوگ مجھے سلام کرے، رام رام کرے، جے جے کار کرے، میرے سامنے ہاتھ جوڑے۔ حدیث ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ اگر کوئی عزت کو تلاش کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ موت سے پہلے اس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ ہماری عزت خدا کے ساتھ ملنے میں ہے، ہماری کامیابی خدا کی پارٹی میں شامل ہونے میں ہے، نبی کے ساتھ شامل ہونے میں ہے، قرآن کی پارٹی میں شامل ہونے میں ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا حقیقی عزت اللہ کے لیے، اور دوسرے نمبر پر رسولوں کے لیے، اور تیسرے نمبر پر مومنوں کے لیے۔ اس سے ہٹ کر آپ اگر عزت چاہے، خدا کی قسم عزت نہیں مل سکتی۔ حدیث پاک میں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لوگوں بادشاہوں کے دل میرے انگلیوں کے درمیان ہیں، اگر تم نے میرے ساتھ ناطے کو صحیح کیا تو میں ان کے دل میں محبت کو پیدا کر دوں گا۔ خدا نے یہ نہیں کہا جمہوری حکومت ہو، سیکولر حکومت ہو۔ کویت میں کون سی حکومت تھی؟ کویت کے اندر کون سے منسٹر تھے؟ کویت میں کون سے ایم پی تھے؟ غیر مسلم، 100% مسلمانوں کی حکومت۔ کویت کے اندر تیل کے کنویں میں آگ کیوں لگی؟ بنگلوں کے اندر آگ کیوں لگی؟ بمباری کیوں ہوئی؟ حکومت تھی، فوج تھی، سلطنت تھی، خدا سے رشتہ کمزور تھا، تو خدا سے رشتہ حکومت ہونے کے باوجود کمزور ہے، اس حکومت کے ذریعے سے خدا بربادی لائیں گے۔ لیکن وقت کا فرعون ہو، خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہو، خدا سے رشتہ مضبوط ہو، فرعون کی گود میں اللہ موسیٰ کی پرورش فرمائیں گے۔ اب آپ کی مرضی، آپ اور اللہ کی پارٹی کو دیں۔ فریق من الجنہ و فریق من السعیر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 پارٹیاں رکھی ہیں، ایک جنت کی پارٹی ہے، ایک دوزخ کی پارٹی ہے۔ آپ اور جنت کی پارٹی کو دیں۔ دنیا میں کون سی پارٹی آئے، دنیا میں کون سا امیدوار آئے، آپ کی کامیابی ہے۔ آپ نے ووٹ جہنم کی پارٹی کو دیا ہے۔ مسلمانوں کی حکومت ہو، مسلمانوں کی سلطنت ہو، مسلمان ایم ایل اے ہو، مسلمان ایم پی ہو، اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو میرے بھائی کوئی حکومت ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ حدیث کے اندر کہا بادشاہوں کے دل میرے قبضہ قدرت میں ہیں، میرے انگلیوں کے درمیان ہیں، میں اگر چاہوں تو ان کے دلوں میں رحمت کو پیدا کر دوں، میں اگر چاہوں ان کے دلوں میں فساوت کو پیدا کر دوں، ان کے دلوں میں سختی کو پیدا کر دوں۔ یہ انتخابات ہیں، یہ الیکشن ہے، اس الیکشن سے پہلے ایک الیکشن ہے خدا کی پارٹی اور جنت کی پارٹی کو ووٹ دینے کا۔ اس کو ووٹ کیے بغیر ویزا ملتا ہے، پاسپورٹ کے بعد، پاسپورٹ کے بغیر ویزا اسٹامپ نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کیا غلطی کر رہے ہو؟ ویزا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، پاسپورٹ کو درگزر کر رہے ہو۔ پاسپورٹ بناؤ، خدا کو راضی کرو، خدا کو خوش کرو۔ یا ابن آدم، اے ابن آدم، تو میرے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے پر کر دوں گا۔ اے ابن آدم، تو میرے در کو چھوڑ کر غیروں کے در پر سوالی بن کر جائے گا۔ ارے منسٹر صاحب، روڈوں کا مسئلہ حل کر دو، روزی کا مسئلہ حل کر دو، پانی کا مسئلہ حل کر دو۔ خدا سے رشتہ کمزور ہوگا، اللہ فرمائیں گے میں تیرے لیے فقر و فاقے کے دروازے کو موت تک بند نہ کروں گا۔ روٹی کا پیدا کرنے والا، روزی کا پیدا کرنے والا، آگ کا پیدا کرنے والا، کھیتوں کے اندر فصلوں کو پیدا کرنے والا، وہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ میری نافرمانی کرو گے، میری عزت و جلالت کی قسم، تمہیں عزت نہیں ملے گی، تمہیں دانا پانی نہیں ملے گا۔ دینے والے کے در کو چھوڑ کر غیر کے در میں، غیر کے در پر سواری بن کر جاؤ گے۔ میرے بھائی، قیامت تک عزت نہیں مل سکتی، ذلتیں آئیں گی، تباہیاں آئیں گی، بربادی آئے گی۔ بہرحال ظاہری اسباب کے تحت اگر آپ کے سامنے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک آدمی مسلمان